حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا۔ جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کر لیا، جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی، صدقات دیے، وہ شرک کر چکا۔ اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور جب وہ یہ دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے۔ فرض کیجئے 5 سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا، اب اس نے 7 سیکنڈ کا کیا ہے، یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے ہے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، تو 5 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے، 2 اس کے لیے شرک ہو گئے۔ ایک اور بات فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی سیاہ شب میں، تاریک رات میں کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے۔ تاریک شب ہے، سیاہ پتھر ہے، اس پر سیاہ چیونٹی رینگ رہی ہے، جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل۔ کدھر کدھر سے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں، آپ کی توحید میں نقب لگائے گا، اس کا آپ کو اندازہ ہو نہیں سکتا۔ بڑا مشکل ہے، بہت زیادہ چوکس رہنے کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج بتایا گیا ہے خاص طور پر عبادات کے ضمن میں، کہ کچھ نہ کچھ عبادت نفل بھی کی جائے، اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ساری، اگر کوئی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتا ہے، سب کی سب مسجد میں پڑھتا، حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد تھی فرائض کی ادائیگی، باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے، اور نوافل تو خاص طور پر اگر کسی کو تہجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح ڈھڈورا پیٹے گا، اسے جی کیا کرے، رات کو جاگنا ہوتا ہے، طبیعت جو ہے بڑی بھاری رہتی ہے، ہو گیا اپنا ڈھڈورا پیٹ دیا، تو اس سے تو مرض اور 2 حادثہ ہو جائے گا، ریاکاری اور بڑھ جائے گی۔ اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی ہیں، ریاکاری کی جڑیں جو ہیں دل کے اندر سے کٹتی ہیں۔ یہ علاج ہے ریاکاری کا، لیکن ریاکاری شرک